السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو آر ویل۔ آج ہم نے اسلامیت اختیاری میں پیج نمبر 82 اور ہمارا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ ٹھیک ہے، سو اوپن پیج نمبر 82 اور ٹاپک ہمارا ہے حقوق العباد۔ یعنی کہ بندوں کے حقوق، انسانوں کے دوسروں پر کیا حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے حقوق العباد کی۔ کل ہم نے حقوق النفس کیا تھا، ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق النفس کیا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ اب حقوق العباد کیا ہے دیکھتے ہیں ہم اس ریڈنگ میں، کہ ہر انسان پر دوسروں کے کچھ حقوق ہیں، یعنی کہ ہر انسان کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں۔ اگر حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ حقوق ہیں معاشرتی زندگی میں۔ انسان جو ہے ایک انسان کے حقوق دوسرے کے فرائض اور ایک کے فرائض دوسرے کے حقوق ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی ایک کا فرض کریں کہ میرا جو حق ہے دوسرے پر ہے کسی اور پہ، ٹھیک ہے، تو اسی کا جو ہے میرا اس کے اوپر فرض بھی ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ ایک کا جو فرض ہے دوسرے کے اوپر، تو دوسرے کا حقوق جو ہے اس کے اوپر ہے۔ اور معاشرے میں ہر ایک انسان مختلف حیثیتوں سے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے۔ یعنی کہ معاشرہ جو ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں، تھوڑے سے نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ مل جل کر رہتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف حیثیتوں سے اپنے اپنے کام ہر کوئی انجام دے رہا ہے۔ اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان شہری کی حیثیت سے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے ابنائے وطن یعنی کہ اس کے وطن کے رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے ہم وطن لوگ جو ہیں، اور مسلمان بھائیوں کے مالوں، جانوں اور آبروؤں کے محافظ بن کر زندگی بسر کرے۔ یعنی کہ ایک مسلمان شہری ہونے کی حیثیت سے کیا فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے ہم وطن لوگ جو ہیں ان کی مالوں کے، ان کی جانوں کے اور ان کی آبروؤں کے محافظ بن کر زندگی بسر کرے، نہ کہ ان کی وجہ سے کسی کی جان کو اگر نقصان پہنچے، کسی کے مال کو نقصان پہنچے یا کسی کی آبرو کو نقصان پہنچے تو یہ غلط ہوگا۔ کیا فرض ہے ایک مسلمان شہری کا؟ کہ اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کے مالوں، جانوں اور آبروؤں کا تحفظ ہو سکے، اور دوسروں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائے۔ یعنی کہ ہمارے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ بہترین مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں پہ بھی حقوق العباد میں بھی یہی پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ ہر جو دوسرے جو ہے مسلمان شہری کا کیا فرض ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں۔ یعنی کہ ایک اچھا مسلمان کی اس کی پہچان کیا ہے اچھے مسلمان کی؟ کہ ایسا مسلمان جو ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی کہ امن میں رہیں۔ اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ پہلی بات کیا بتائی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور دوسری بات کیا بتائی گئی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ اپنے لیے تو اچھا پسند کر لیا اور دوسروں کے لیے اچھا نہیں پسند کیا، تو یہ اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ ایک اچھا مسلمان، مکمل مسلمان کب ہوگا؟ کہ جب وہ وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرے گا، یہ نہیں کہ اپنے لیے اچھی اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ خراب چیز پسند کرے۔ اس سے مسلمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک معلم کی حیثیت سے، معلم یعنی کہ استاد، ٹھیک ہے، ایک معلم کی حیثیت سے ایک جو ہے اس کے کیا فرائض ہے اور کیا اس کے حقوق ہے، معلم یا معلمہ، ٹھیک ہے۔ اب استاد کی حیثیت سے دیکھا جائے تو کیا چیز ضروری ہے؟ کہ وہ علم کا پیاسا، با اخلاق اور با عمل ہو۔ یعنی کہ ایک استاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کو علم کی لگن ہو، اس علم کے بارے میں مزید علم حاصل کرنے کی اس میں لگن ہو، اور وہ با اخلاق ہو، اس کا اخلاق بلند ہو،
اور وہ باعمل بھی ہو. نہ صرف یہ کہ وہ بااخلاق ہو بلکہ وہ پریکٹیکلی طور پر بھی ایک اچھا انسان ہو اور نہایت ایمانداری کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پڑھائے. اب معلم کا کیا فرض ہے کہ وہ نہ صرف علم کا پیاسا ہو، بااخلاق ہو، باعمل ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنی جو تعلیم ہے اس کو شاگردوں تک منتقل کرے، طالب علموں تک منتقل کرے. وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنی وارث انبیاء کی حیثیت سے یہ خدمت انجام دے رہا ہے. یعنی کہ ایک معلم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وارث انبیاء، یعنی کہ معلم کو وارث انبیاء کہا گیا ہے، کی حیثیت سے یہ خدمت انجام دے. یعنی کہ تعلیم کا فریضہ، تعلیم کو آگے پہنچانے کا جو فریضہ ہے اس کو اتنے اچھے طریقے سے انجام دے، ایمانداری کے ساتھ انجام دے. اور ایک اب بات ہو رہی ہے ایک طالب علم کی. ٹھیک ہے، طالب علم کی کیا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ تو تھا استاد کا فرض، اب ہے طالب علم. طالب علم کا کیا فرض ہے؟ اب طالب علم کی حیثیت سے اسے چاہیے کہ حاضر، یعنی کہ حاضر دماغی کے ساتھ اپنے سبق کو پڑھے، فرمانبرداری کا اظہار کرے اور استادوں کا احترام کرنے والا اور نیک سیرت ہو. یعنی کہ ایک طالب علم میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ وہ اپنے سبق کو بہت اچھے طریقے سے، اگر اس کو سبق پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے دماغ میں کوئی اور خیالات نہ ہوں، صرف اور صرف اپنے سبق سے متعلق اس کے دماغ میں خیالات ہوں. اور وہ فرمانبردار ہو، ٹھیک ہے، اوبیڈینٹ ہو اپنے ٹیچرز کا، اور استادوں کا احترام کرنے والا ہو اور نیک سیرت ہو، یعنی کہ اس کا کردار بہت اعلیٰ ہو. اب بات ہو رہی ہے باپ کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، یہ تو تھا معلم کی حیثیت سے، اب ہے باپ کی حیثیت سے. حقوق العباد میں یعنی کہ بندوں کے حقوق ہے تو اس میں جو بھی آ رہے ہیں انسان، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. معلم کے بارے میں بات ہوئی، اب ہے باپ کی حیثیت سے. اب ایک باپ کی حیثیت سے کیا فرض ہے کہ ایک باپ کی حیثیت سے اس پر بچوں کی جسمانی پرورش، مقدور بھر کھانا، کپڑے اور مکان مہیا کرنا لازم ہے. ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کھانے پینے کا انتظام ہو، رہنے کے لیے جگہ ہو اور اس کی جسمانی پرورش کی اچھی تربیت کی جائے. ٹھیک ہے، تو ایک باپ کی حیثیت سے کیا ضروری ہے کہ اس پر بچوں کی جسمانی پرورش، مقدور بھر کھانا، کپڑے اور مکان مہیا کرنا لازمی ہے. یعنی کہ یہ بنیادی ضروریات ہیں جن کو فراہم کرنا ایک باپ کے لیے ضروری ہے. مگر اسے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف جسمانی پرورش سے عہدہ برا ہو کر فرض منصبی پورا نہیں ہوتا. یعنی کہ اب ایک باپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ میں نے بچوں کو رہنے کے لیے اچھا گھر دے دیا، پہننے کے لیے اچھا لباس دے دیا، کھانے کے لیے اچھی خوراک دے دی، اب یہیں پہ جو ہے اس کی جسمانی پرورش اچھی ہو رہی ہے، یہیں پہ اس کی جو ہے اس کے فرض ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ اولاد کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا بھی پورا انتظام کرنا اس کے ذمے ہے. یعنی کہ اولاد کی پرورش کی، اس کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ، اس کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کیا ضروری ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کے بچوں کی اخلاقیات جو ہیں وہ بہت اچھی ہوں، روحانی عادتیں اس میں اچھی ہوں. یعنی کہ اخلاقی تربیت اور روحانی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے ہو. اب بات ہو رہی ہے ایک بیٹے یا بیٹے کی حیثیت سے. بیٹے یا بیٹی کی حیثیت سے یہاں پہ تو باپ کا فرض ہو گیا کہ اس نے کیا فرض ادا کیا. اب بیٹے اور بیٹی نے آگے اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا کیا فرض ہے؟ ایک بیٹے یا بیٹی کی حیثیت سے اس پر والدین کا احترام فرض ہے. باپ نے اتنا کچھ کیا اپنی اولاد کے لیے، اس کی جو ہے جسمانی پرورش کی، کپڑے اچھے مہیا کیے، اچھے مکان اس کو رہنے کے لیے دیا، اس کو کھانے کے لیے اچھا دیا، اس کی روحانی تربیت بھی کی، اخلاقی تربیت بھی کی. اب فرض ہے بیٹے یا بیٹی کا کہ کیا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے، بڑھاپے میں بالخصوص ان کی خدمت کرے. جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو یہ اولاد کا فرض ہے، صرف بیٹے کا نہیں یا بیٹی کا ہی نہیں بلکہ دونوں کا فرض ہے کہ جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو خاص طور پر ان کی خدمت کرے اور مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اب یہ نہیں کہ صرف زندہ رہے تو ان کی خدمتیں کی، خوب اپنا فرض ادا کر دیا، بلکہ یہ فرض یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ فرض ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ جب والدین دنیا میں نہ رہیں اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں.
پھر اب اس کے بعد ہے ایک شوہر کی حیثیت سے کیا فرض ہے، ایک بیوی شوہر کا کیا فرض ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہے کہ جو ہے حقوق العباد میں دیکھیں کہ کتنے حقوق آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. شوہر کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے اب ایک انسان کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی خوراک، لباس، مکان اور دوسری ضروریات زندگی کا پورا خیال رکھے. یعنی کہ بیوی جو ہے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ جب رہتی ہے تو شوہر کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، ٹھیک ہے. اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھے اور اس کو جو ہے اچھی ضروریات زندگی مہیا کرے، اس کو اچھی خوراک کا بندوبست کرے، اس کے لیے اچھے لباس کا بندوبست کرے اور اس کے لیے اچھے مکان کا بندوبست کرے، اور اس کے علاوہ جو دوسری ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی پورا کرنا اس کا فرض ہے. ابھی بیٹا یہ حقوق العباد اور بھی ہیں، لیکن آج کے ہمارے ٹاپک میں، آج کے لیکچر میں ہم نے اتنے ہی کیے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے شارٹ کوسچنز میں آپ کو کروا دیتی ہوں، اس کے یعنی کہ اس کے جو ہیں MCQs. آج ہمارا ٹاپک تھا حقوق العباد، یہ بھی کنٹینیو ہے، ختم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج ہم نے پیج نمبر 82 کی ریڈنگ کی ہے. اب بیٹا آپ اس کے نوٹ کر لیں MCQs. ٹاپک حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق. نمبر 1 نوٹ کریں بیٹا. معاشرے میں ہر ایک انسان مختلف حیثیتوں سے انجام دے رہا ہے. کیا انجام دے رہا ہے؟ اپنے فرائض. یعنی کہ انسان مختلف حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے معاشرے میں، چاہے وہ ایک استاد کے طور پہ ہے، چاہے وہ ایک مسلمان شہری کے لحاظ سے ہے، یا پھر وہ کسی استاد کے روپ میں ہے، کسی بھی روپ میں ہے، ٹھیک ہے. انسان تو معاشرے میں ہر انسان جو ہے مختلف حیثیتوں سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. نمبر 2 نوٹ کریں بیٹا. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے، جس کے ہاتھ اور ڈیش سے دوسرے مسلمان امن میں رہے. ہاتھ اور کس سے؟ زبان سے. یعنی کہ ایک بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں، یعنی کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا. ایک بیٹے یا بیٹی کی حیثیت سے اس پر احترام فرض ہے. کس کا؟ والدین کا. یعنی کہ ایک بیٹے اور بیٹی کی حیثیت سے احترام کس کا فرض ہے؟ کس کے لیے؟ والدین کا احترام، ٹھیک ہے.
ایک مسلمان شہری کی حیثیت سے اپنے ہم وطنوں کے مالوں، جانوں اور ڈیش کے محافظ بن کر رہیں۔ کس کے محافظ؟ مالوں، جانوں اور آبروؤں کے محافظ بن کر زندگی بسر کریں یا پھر محافظ بن کر رہیں۔ اب ہے ایک معلم کی حیثیت سے ایک معلم یعنی کہ استاد کی حیثیت سے ضروری ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ پڑھائے۔ کس کو پڑھائے؟ اپنے شاگردوں کو، یعنی کہ اپنے شاگردوں کو ایمانداری کے ساتھ پڑھائے۔ تو یہ بیٹا 5 MCQs ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، ان کو نوٹ بھی کر لیجئے گا، کیونکہ ریڈنگ میں سے ڈیفرنٹ طریقے سے ہی MCQs بنتے ہیں۔ شارٹ کوسچنز بھی اگر بنیں گے تو یعنی کہ جس طرح معاشرے میں ہر انسان کتنی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف حیثیتوں سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اور پھر اگر ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور کس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں؟ زبان سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ MCQs کو کی فارم میں بھی یاد کرنا ہے اور آپ نے شارٹ کوسچنز کے طور پہ بھی اس کو یاد کرنا ہے۔ آج ہم نے ٹاپک کیا ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ تو آج کا بیٹا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اپنے ٹاپک کو بہت اچھی طریقے سے یاد کر کے رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپر بھی ہونے ہیں۔ تو اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اسٹے ہیپی، اسٹے بلیسڈ۔